بن قیس کے گھر جاتے ہیں اور جا کر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام سناتے ہیں، اور حضرت سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ غلام کہتے ہیں کہ جب میں حضرت ثابت بن قیس کے گھر گیا تو دیکھا کہ آپ نے سر جھکایا ہوا ہے اور آنکھوں میں آنسو جاری ہے، اللہ اکبر، رو رہے ہیں۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے اس غلام نے پیغام پہنچایا، کہا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تمہیں بلاتے ہیں، حال حوال پوچھا تو کہنے لگے حال بہتر نہیں ہے، جب سے قرآن کی آیت اتری ہے ڈرتا ہوں کہ کہیں میرا شمار، چونکہ آہستہ بول نہیں سکتا، ڈرتا ہوں کہ کہیں میرا شمار ان جہنمیوں میں نہ ہو جائے کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کی وحی سناتا ہے۔ اب یہ پیغام لے کر سرکار کے بارگاہ میں وہ شخص واپس جاتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے غلام کا یہ عالم ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انک لست من اہل النار، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اسے بتا دو کہ تم دوزخیوں میں سے نہیں ہو۔ سبحان اللہ۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم دوزخیوں میں نہیں ہو۔ من اہل الجنہ، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ولیکن من اہل الجنہ، تو میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنتیوں میں شمار کر رکھا ہے۔ اللہ اکبر، کیا تو یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہارے سینے میں چونکہ میری محبت معجزن ہے، تمہارے سینے میں میرا پیار ہے۔ اور مسلمانوں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر درود و سلام کا یہ فیض ملتا ہے کہ نماز اگر پڑھی ہے تو مالک چاہے قبول کرے چاہے نہ کرے، روزہ رکھا ہے مالک چاہے قبول کرے یا نہ کرے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری بارگاہ میں جو پڑھا ہوا درود یا سلام ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس حال میں بھی میرا غلام پڑھتا ہے رب اسے قبول فرما لیتا ہے۔ کیا کہنے، واہ واہ واہ۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسے قبول فرما لیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک بات عرض کرتا ہوں جی جی بسم اللہ۔ کہ مدینہ شریف کی سرزمین میں اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو لے جائے، آمین۔ جب رات کا اندھیرا چھاتا ہے اس وقت جو ہے مدینہ شریف مسجد نبوی کو بند کر دیا جاتا ہے، لیکن کعبۃ اللہ کا دن رات دروازہ کھلا رہتا ہے۔ کائنات میں وہ ایسا کونا ہے، وہ ایسی جگہ ہے خانہ کعبہ جہاں دن رات رب کی عبادت کی جاتی ہے، کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں آتا کہ جس وقت وہاں پر عبادت نہ کی جاتی ہو۔ اب لوگوں کے ذہن میں یہ سوال جاتا ہے کہ شاید کعبہ مسجد حرام اللہ کا گھر، یہاں تو دن رات عبادت کی جاتی ہے، اور جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد نبوی کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں شاید کہ اس وقت وہاں پر عبادت رک جاتی ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب نماز فجر ہوتی ہے اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے 70,000 فرشتے میرے جو ہے بارگاہ میں آتے ہیں، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری قبر انور سے وہ اپنے پروں کو مس کرتے ہیں، سبحان اللہ، اس سے فیض لیتے ہیں، اور نماز فجر سے شروع ہوتے ہیں اور شام تک جو ہے وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر جو ہے درود و سلام پڑھتے ہیں، رب کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، اور سارا دن جو ہے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کے لیے اللہ کی بارگاہ میں معافی اور توبہ استغفار کرتے ہیں کہ مولا محبوب کے غلاموں کو معاف فرما دے۔ اب یہ دن کا عالم ہے، جب رات چھاتی ہے اور رات کا جب اندھیرا چھاتا ہے تو وہ فرشتے چلے جاتے ہیں، اب قیامت تک ان کی دوبارہ باری نہیں آتی۔ پھر جب رات کا اندھیرا چھاتا ہے پھر 70,000 ملائکہ کو رب کائنات اپنے محبوب کی بارگاہ میں بھیجتا ہے، اور پھر جو ہے اذان فجر تک، صبح ہونے تک وہ 70,000 سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھتے ہیں، حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ اور پتہ چلا اس سے کہ اگر رات کے اندھیرے میں بھی مسجد نبوی کے دروازے بند بھی کر دیے جائیں تو عبادت وہاں رکتی نہیں ہے۔ اگر انسان کے لیے، بندے کے لیے دروازے بند کر بھی دیے گئے ہیں، جیسے کعبہ میں دروازے بند کیے نہیں جاتے اور وہاں دن رات غلام طواف سجدے اور کعبہ میں گزارتے ہیں، اسی طرح اگر یہاں دروازہ بند بھی کر دیا جاتا ہے تو یہاں بھی عبادت رکتی نہیں ہے۔ اللہ کے مقرر فرشتے آ کر